اس کی ایک بریلویوں کے چھوٹے سے بچہ ہے، وہ میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا، مولوی ایک چھوڑا انہوں نے چونگڑا، اس نے تعویل کی ہے، وہ کہتا ہے اس طرح کی گستاخی تو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. تو وہ اس بریلویوں کے اس چوزے نے کہا کہ جی مسلم شریف میں بھی گستاخی ہوئی ہے، تو یہ کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتا؟ اب مجھے بتائیں ان دو واقعات کا کوئی تعلق ہے؟ مرزا جیلمی نے سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب کشف المحجوب پر اعتراض کیا اور کہا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور توہین کی گئی ہے، بے ادبی کی گئی ہے. مرزا جیلمی کو کشف المحجوب کے حوالے سے میں نے الزامی طور پر بڑے علمی اور سنجیدہ انداز میں جواب دیا تھا کہ مرزا صاحب گستاخی اور توہین کا کرائٹیریا ایک ہونا چاہیے. اگر کشف المحجوب میں سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا باعزید بستانی کا موقف بیان کرتے ہوئے ان کے دلائل میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر پڑ گئی اور ظن زید پر حرام ہو گئی، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی ہے، اور مرزا اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہتا نعوذ باللہ نبی کا سکینڈل بیان کیا ہے علی بن عثمان حجویری نے کشف المحجوب میں، جبکہ یہ واقعہ کن کتابوں میں موجود ہے اس کے بھی میں نے حوالے پیش کیے، اور کن کن ائمہ محدثین مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا، نظر پڑ جانے والے واقعے کو، یہ کن کن کتابوں میں انشاءاللہ میں حوالے پیش کروں گا، اور میں نے پیش بھی کیے. اب مرزا جیلمی جو ہے، اب اس کو میں نے جب جواب دیا کہ دیکھیں صحیح مسلم میں اور مسند احمد ابن حنبل میں ایک دوسری روایت موجود ہے، اگر کشف المحجوب میں بیان کردہ واقعہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے اور یہ گستاخی ہے، تو صحیح مسلم اور مسند احمد ابن حنبل میں موجود واقعہ یہ گستاخی کیوں نہیں، یہ توہین کیوں نہیں؟ یہ میں نے الزامی طور پر جواب دیا تھا مرزا جیلمی کو، اور بڑے علمی اور سنجیدہ انداز میں. لیکن مرزا جیلمی سے اس کا کوئی علمی اور سنجیدہ جواب نہیں بن پڑا، اور جو جواب دیا بھی اس میں روایتوں کو کانٹ شانٹ کر کے بالکل اپنی طرف سے اس میں الفاظ ایڈ کیے. مرزا جیلمی نے جو بیان دیا اور جو ڈسپلے پر دو روایتیں اس نے دکھائی، ان روایتوں کو پورا پڑھ لیں، جو بیان کر رہا ہے کیا روایتیں اس کے بیان کا وہ ساتھ دیتی ہیں کہ نہیں دیتی. تو اب مرزا جیلمی نے میرے حوالے سے جواب یہ تو دیا تو پرانا تھا، لیکن نئے تھم نیل کے ساتھ اس کو اپلوڈ کیا، اور وہی پرانا بیان تھا، اس پہ مرزا جیلمی نے میرے حوالے سے جو بازاری لینگویج استعمال کی، بازاری زبان استعمال کی کہ بریلویوں کا بچہ، بچونگڑا، چوزا، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. میں ان الفاظ کا اپنی زبان سے تو مرزا جیلمی کو جواب نہیں دوں گا، مرزا جیلمی کی اپنی زبان سے میں مرزا جیلمی کو جواب دوں گا کہ مرزا نے خود اپنی زبان سے یہ بات کی ہے کہ جب بندے کے پاس علمی دلائل ختم ہو جاتے ہیں نا، علمی جواب بندے کو نہیں آتا، تو پھر بندہ اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے جو مرزا جیلمی نے استعمال کی ہے. اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا، تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولے ہی سنو، ساڑھے کو سناؤ اور چولنا اور وہ بے عزت. تو اب یہ دیکھ لیں کہ ایک جگہ پہ اس کو غیر مقلدین کے ایک مناظر ہیں عمر صدیق صاحب، انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ مرزا محمد علی یہ جاہل چھوکرا، تو اس کو مرزا نے اتنا اچھالا اور کہا کہ دیکھو علماء کی بازاری لینگویج چیک کرو، بازاری زبان چیک کرو، یہ مرزا جاہل چھوکرا، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا تو کہتا ہے یہ بازاری زبان ہے، بازاری لینگویج ہے. اور میرے بارے میں جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ بازاری زبان نہیں ہے، یہ بازاری الفاظ نہیں ہے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جناب میں تو اس کو مفتی بھی نہیں کہتا، میں مفتی ہوں یا نہیں ہوں، میرا علمی مقام کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے درینہ ساتھی علی الاحسن نقوی صاحب سے پوچھ لیں. اور جو سب سے زیادہ جو علمی شخصیت مجھے لگی ہیں وہ ہے مفتی راشد محمود رضوی صاحب. جو مفتی راشد محمود رضوی صاحب ہیں وہ تو خیر بہت بڑے محدث مجھے لگے ہیں اپنی باتوں سے، کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ایک بہت ہی زیادہ علمی کلپ بنایا ہے جو انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب نے تقریباً ان کا مسئلہ نمبر 36 ہے، من گڑت روایات کے حدیث کے فتنے کا جائزہ. اس میں انہوں نے کچھ انجینئر صاحب کے علمی جوابات اور جو علمی پھکیاں انہوں نے دی تھی نا، اس کے جواب میں جوابی علمی جوابات اور علمی پھکیاں دی ہیں. تو اس موضوع پہ اگر ڈسکشن ہو جائے نا تو میرے خیال میں یہ اصول احادیث جو ہیں وہ ڈسکس ہو جائیں گے. کہ ان کے کمنٹس اور ان کا تبصرہ میرے حوالے سے کیا ہے وہ ریکارڈڈ موجود ہے، آپ ان سے پوچھ لیں.
اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے میرے علمی جوابات اور مرزا کا یہ شور شرابہ واویلا چیخ و پکار یہ بتاتی ہے کہ تیر بالکل ٹھکانے پہ لگ رہا ہے۔ مرزا کی یہ جو آہو بکا ہے یہ بتا رہی ہے کہ مرزا سے میرا کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا۔ اب وہ جو صحیح مسلم اور مسند احمد ابن حنبل کی میں نے روایت کا حوالہ دیا تھا، میں سب سے پہلے اس روایت کا ذکر کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ کشف المحجوب کی عبارت کے حوالے سے اس کی طرف آتے ہیں۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 روایات کو ذکر کیا ہے، 3407، 3408 اور 3409، اور اس کا جو باب ہے اس کا عنوان امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قائم کیا ہے، باب ندبی من رأى امرأة فوقعت فی نفسہ، اس بات کے مستحب ہونے کے بیان میں کہ جس نے کسی عورت کو دیکھا پس وہ عورت اس کے دل کو بھا گئی، الی ان یأتی امرأتہ او جاریتہ، تو اب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی لونڈی کے پاس جائے، فیواقعہا، پس وہ اس کے ساتھ جا کے صحبت کر لے۔ یہ باب ہے کہ اگر کسی کی باہر کسی عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ عورت اس کے دل کو بھا جائے، اچھی لگے، تو یہ شخص اپنی بیوی یا اپنی لونڈی کے پاس جائے، اس کے ساتھ مجامعت کرے، اس کے مستحب ہونے کا بیان۔ اور روایت لے کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3407، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ امرأتن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی، فأتی امرأتہ زینب، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، وہی تمعص منیۃ، اور وہ اس وقت چمڑا رنگ رہی تھی، فقضى حاجتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی حاجت پوری فرمائی، یعنی ان کے ساتھ صحبت فرمائی، ثم خرج الی اصحابہ، پھر اپنے اصحاب کی طرف باہر تشریف لائے اور فرمایا ان المرأۃ تقبل فی صورت شیطان، عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے، اور تدبر فی صورت شیطان، اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، فاذا ابصر احدکم امرأۃ فلیأت اہلہ، پس جب تم میں سے کوئی ایک شخص تم میں سے کسی عورت کو دیکھے تو پس وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، فإن ذلک یرد ما فی نفسہ، یہ اپنی بیوی کے پاس آنا اس کے دل سے اس چیز کو نکال دے گا، اس خیال کو نکال دے گا جو اس کے دل میں خیال واقع ہوا۔ یہ روایت ذکر کی امام مسلم نے، اور اس کی دوسری سند امام مسلم نے 3408 بیان کی، اور یہی روایت ہے، اور جو 3408 نمبر روایت کی سند ہے، سیم اسی سند کے ساتھ امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد ابن الحنبل میں 14128 نمبر روایت ذکر کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رآ امرأۃ فاعجبتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی، فاعجبتہ، اب اعجبتہ کا ترجمہ کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم سے آپ سرچ کر لیں، اعجب یعجب اعجاب، مانا پسند آ جانا، اچھا لگنا، بھلا لگنا، تو فاعجبتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عورت اچھی لگی۔ یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے 14128، اور یہ سیم وہی سند ہے جو صحیح مسلم میں 3408 نمبر روایت کی سند ہے۔ اور یہی روایت ایک تیسری کتاب مسند ابی عوانہ، حدیث کی کتاب ہے، امام ابو عوانہ المتوفہ 316 ہجری، وہ 3257 نمبر روایت لے کے، اور یہی الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی، فاعجبتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عورت اچھی لگی۔ یہ حدیث کی کتابوں میں، نہ صرف ان 3 کتابوں میں بلکہ یہ سنن دارمی میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام دارمی المتوفہ 255 ہجری اس روایت کو لے کے آئے، اور باب کا عنوان امام دارمی نے یہ باندھا، باب الرجل یری المرأۃ فیخاف علی نفسہ، باب اس بات کا بیان
کہ کسی شخص نے عورت کو دیکھا اور اس کو اپنے نفس پر خوف ہو گیا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے، اس حکم کا بیان یعنی اس کا عنوان دیا، اور پھر اس کے نیچے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث لے کے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی فَأَعْجَبَتْهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت اچھی لگی۔ یہ مسلم احمد بن حنبل صحیح مسلم سنن دارمی اور مسند ابی عوانہ میں 3257 نمبر اور المعجم الکبیر للطبرانی 19626 نمبر اور شعب الایمان میں 5435 نمبر، سنن کبریٰ بہقی میں امام بہقی نے اور سنن ابی داؤد میں 2151 نمبر، اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت اور حدیث موجود ہے، اور سند اس کی مسند احمد ابن حنبل کی وہی ہے جو صحیح مسلم کی سند ہے، اور اسی طریقے سے مسند ابی عوانہ کی سند بھی وہی ہے جو صحیح مسلم کی سند ہے۔ اب میں نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں اور ان بابوں نے لکھا ہے جو کتابوں والے بابیں ہیں اپنی کتابوں میں، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب پردہ فرض ہو چکا تھا، چونکہ 5 ہجری میں حجاب اور پردہ فرض ہوا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد، ابھی پردہ فرض ہو چکا تھا کہ یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں نقل ہوا اور صحیح مسلم میں اس کی 3 سندیں موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پردہ اور حجاب فرض ہو جانے کے بعد یہ واقعہ موجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عورت اچھی لگی، اور پھر اپنی بیوی سے گھر آ کے صحبت فرمائی اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تمہیں باہر کوئی عورت پر نظر پڑ جائے وہ اچھی لگے تو بیوی سے آ کے صحبت کر لیا کرو، تمہارے دل میں جو خیال پیدا ہوا وہ نکل جائے گا۔ اب یہ واقعہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گستاخی ہے کہ نہیں؟ بس سوال یہ ہے، اس کا جواب دیں کہ پردہ فرض ہو جانے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے جو واقعہ بیان کیا گیا کہ آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ کو وہ عورت اچھی لگی، پھر بیوی سے آ کے صحبت فرمائی، یہ واقعہ رسول اللہ کی توہین اور گستاخی ہے کہ نہیں، یا اس کا کوئی جواب ہے؟ اگر کوئی اس کا جواب ہے علمی تو وہ علمی جواب دو، گالیاں نہ نکالو، چوزا بچہ بچونگڑا اس طرح نہیں بات بنے گی، علمی جواب دو۔ اب مرزے کے پاس کوئی علمی جواب نہیں ہے، اور ایک تو یہ روایتیں میں نے پوری اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ روایتیں موجود ہیں، اور یہ ان کتابوں میں موجود ہیں جو کتابیں مرزا جیلمی نے اپنے سامنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، یہ ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے صحیح مسلم، نکالیں صحیح مسلم اور باب نکالیں، چیپٹر نکالیں اور اس حدیث کو چیک کریں۔ تو یہ گستاخانہ واقعہ کیوں نہیں جو واقعہ سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں نقل کیا، اور خود اپنی طرف سے نہیں، باجی بستامی کا موقف اور ان کے موقف کے دلائل میں واقعے کو ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑ گئی اور زن زید پر حرام ہو گئی، یہ باجی بستامی کا موقف ہے، اور ان کے موقف کے دلائل میں یہ واقعہ انہوں نے کشف المحجوب میں ذکر کر دیا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ داتا صاحب نے کہاں سے لیا اور یہ کسی کتاب میں موجود تھا کہ نہیں؟ تو حدیث اور تفسیر کی کتابوں کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو یہ الطبقات الکبریٰ ہے، امام محمد بن سعد المتوفیٰ 230 ہجری، امام بخاری مسلم سے پہلے کے محدث ہیں، اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 295۔ یہ المعجم الکبیر طبرانی ہے، امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی المتوفیٰ 360 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب المعجم الکبیر طبرانی میں جلد نمبر اس کا رقم نمبر 19616 اس کو بیان کیا، اسی واقعے کو جو داتا صاحب نے نقل کیا۔ اور یہ امام حاکم کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین میں 6910 نمبر روایت امام حاکم نے ذکر کی، اور اس کے علاوہ امام ابن ابی العاصم المتوفیٰ 287 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب الاحاد والمسانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 428 اور حدیث کا نمبر ہے 3099 یعنی 3089۔ یہ حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں محدثین نے کتابوں والے بابوں نے اس واقعے کو ذکر کیا، اور اسلامی تاریخ میں سب سے مستند ترین جو تفسیر لکھی گئی ہے، جس کو وہابی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں،
اور تمام اس کے اوپر مفسرین اور علم قرآن کے ماہرین نے، ابن تیمیہ کا حوالہ موجود ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ کے حوالے موجود ہیں، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کا حوالہ موجود ہے، تمام نے اس بات کو لکھا ہے کہ سب سے زیادہ معتبر ترین تفسیر جو لکھی گئی ہے وہ ہے امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، المتوفیٰ 310 ہجری کی یہ کتاب ہے تفسیر ابن جریر الطبری۔ اس میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 کے تحت امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نہ صرف بیان کیا بلکہ اس واقعے سے استدلال کرتے ہوئے اس سے رزلٹ اور نتیجہ بھی نکالا جو داتا صاحب نے کشف المحجوب میں نقل کیا۔ یہ تفسیر کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود اہل سنت کی۔ اب یہ امام طبری کون ہے؟ امام طبری اہل سنت کے امام ہیں، یہ مرزا کے بابا جان ہے زبیر علی زئی، ان کی کتاب ہے فتاوی علمیہ۔ فتاوی علمیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 423 پر زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں کہ محمد بن جریر بن یزید ابو جعفر الطبری یہ اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے۔ امام طبری اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے۔ اہل سنت کے امام نے تفسیر طبری میں اس واقعے کو لکھا بھی اور رزلٹ بھی نکالا، نتیجہ بھی نکالا، اور نہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں بلکہ یہ ہے تفسیر قمی، یہ اہل تشیع کی معتبر ترین تفسیر، تفسیر قمی۔ یہ صدوق کی کتاب ہے علل الشرائع، یہ عیون و اخبار رضا شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ بعض شیعہ لوگوں نے بھی اس پر داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کشف المحجوب پر اعتراض کرتے ہوئے اس کے اوپر وہی مرزا والی بولی ہے، تو میں ان کے لیے بھی سمجھیں یہ ایک حوالہ پیش کر دوں کہ یہ ان کی تینوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب یہ ساری کتابوں میں تفسیر اور حدیث اور سیرت کی کتابوں میں جو واقعہ موجود تھا اس کو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نقل کریں تو علی حجویری تو گستاخ، اور علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب تو توہین رسالت پر مبنی ہے، اور یہ ساری کتابیں۔ اب امام طبری نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان کی عبارت۔ امام طبری لکھتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فِيمَا ذُكِرَ رَآهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر نظر پڑ گئی، فَأَعْجَبَتْهُ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اچھی لگیں، وَهِيَ فِي حِبَالِ مَوْلَهُ اس وقت وہ اپنے نبی علیہ السلام کے غلام کے نکاح میں تھیں، فَأُلْقِيَ فِي نَفْسِ زید کراہتها تو زید کے دل میں ان کی ناپسندیدگی ڈال دی گئی۔ اب یہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے اور اس کے تحت پھر تابعین سے روایات کو نقل کیا۔ امام طبری تو چھوٹ گئے، امام محمد بن جریر طبری چھوٹ گئے، محمد بن سعد طبقات الکبریٰ والے چھوٹ گئے، امام حاکم المستدرک میں لا کے اس کو چھوٹ گئے، امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر طبرانی میں نقل کریں وہ چھوٹ گئے، اور اعتراض ہو گیا کشف المحجوب پر داتا صاحب کی کتاب پر، جبکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خود اپنا موقف بھی نہیں۔ وہ سیدنا باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شیخ الصوفیہ اور عارفین کے سردار ہیں، محدثین ہیں ان کے اوپر، اور جن کے اوپر امت کا اجماع ہے، اہل سنت دیوبندی وہابی سب مانتے ہیں کہ سیدنا باعث بستامی رحمۃ اللہ رب العزت کے ولی ہیں۔ سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کی ولایت کے اوپر سب کا اتفاق ہے، وہابی علماء کے حوالے موجود ہیں، دیوبندیوں نے کشف المحجوب کا ترجمہ کیا ہے، بریلوی داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کشف المحجوب اور داتا صاحب رحمۃ اللہ کی ذات اقدس کو مانتے ہیں، جن کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے۔ مرزا جیلمی ان کے اوپر برسر ہے، اور باقی جو کتابیں جن کے میں نے حوالے پیش کیے ہیں ان کا جواب کون دے گا؟ یہ کہتا ہے میں ان بزرگوں کو مانتا ہوں کہ جو کتابوں والے ہیں، یہ جن کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں وہ انہی بزرگوں کے دیے ہیں جن کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کتابوں والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب ان دونوں واقعات کا ذرا فرق دیکھیں۔ ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی علیہ السلام کی نظر پڑ گئی اور ظن زید پر حرام ہوگی، ایک واقعہ، اور دوسرا واقعہ کہ نبی علیہ السلام کی باہر کسی عورت پر نظر پڑ گئی اور نبی علیہ السلام کو وہ عورت اچھی لگی اور اپنے گھر میں آ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی سے صحبت فرمائی۔ یہ دو واقعات ہیں۔ دونوں واقعات میں فرق کیا ہے؟ فرق ذرا سمجھیں اور حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ دونوں واقعات میں فرق یہ کہ صحیح مسلم اور مسند احمد ابن حنبل میں جو واقعہ موجود ہے وہ پردہ فرض ہو جانے کے بعد کا ہے، پردہ فرض ہو جانے کے بعد کا ہے، اور
کشف المحجوب، مصدرک حاکم، طبقات الکبریٰ، طبرانی کبیر میں، الاحاد والمثانی میں، اور تفسیر طبری میں جو واقعہ موجود ہے، کشف المحجوب میں جو واقعہ موجود ہے، یہ واقعہ پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ ابھی اجنبیہ عورت کی طرف نظر کرنا منع نہیں کیا گیا تھا، حرام نہیں کیا گیا تھا، اس کو روکا نہیں گیا تھا۔ اور پھر یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت ایک عورت اگر کسی کے نکاح میں موجود ہے تو اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اگر دوسرا شخص اس کو اجازت مل جائے تو وہ اس کو پسند کر کے اپنے نکاح میں اس کو لا سکتا ہے، اور اس کا ثبوت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 2048 اور 3780 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابہ اکرام کی آپس میں مواخات تھی، آپس میں بائی بائی تھے۔ تو جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربیع کی مواخات ہوئی تو سعد بن ربیع کے نکاح میں اس وقت 2 بیویاں تھیں۔ سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میرے نکاح میں ہیں، ان دونوں بیویوں میں سے آپ دیکھ لیں دونوں کو، ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند آ جائے گی، جس کے بارے میں آپ کہہ دیں گے کہ مجھے تمہاری یہ بیوی پسند ہے، میں اس کو طلاق دے دوں گا، اور طلاق دینے کے بعد میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ یہ صحیح بخاری میں 2 مقامات پہ واقعہ موجود ہے۔ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 کی تفسیر کرتے ہوئے ہی لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 278 ہے، جلد نمبر 21، لکھتے ہیں کہ وَقَانَ النُّزُولُ عَنِ الزَّوْجَةِ فِي صَدْرِ الْحِجْرَةِ جَارِيًا بَيْنَهُمْ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ۔ شروع میں جب اوائل ہجرت ہوئی، ہجرت کے آغاز میں ایک عورت کو کسی شخص کے نکاح سے نکال کے اپنے نکاح میں لانا، کہتے ہیں جاریم بینہم من غیر حرج، بغیر حرج کے جاری تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو ناجائز نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ جائز تھا اور یہ جاری و ساری تھا، اس طرح سلسلہ ہوتا تھا۔ اب یہ سارا جو فرق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اس فرق کو سمجھنے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے والے سے کتب احادیث اور کتب تفاسیر میں اور کتب شروحات میں اہل سنت و جماعت کے ائمہ محدثین اور علماء نے اس پر اس کی تفصیلات کو کس انداز سے بیان کیا۔ تفسیر ابن جریر طبری میں، امام ابن ابی حاتم کی تفسیر ابن ابی حاتم میں وہ تمام روایات تابعین سے اور بالخصوص سیدنا امام سید الساجدین زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی۔ ابھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زید کے نکاح میں تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ اے محبوب یہ زینب جو ہے وہ آپ کے نکاح میں آنے والی ہیں۔ جب حضور کو اللہ نے خبر دے دی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو کہا کہ امسک علیک زوجک، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37، اپنی عورت کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈر کے رہو، اپنی عورت کو روکے رکھو، یعنی طلاق نہ دو۔ اب جب اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ پہلے بتا دیا تھا کہ یہ زینب آپ کے نکاح میں آنے والی ہیں، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کو آ کے یہ کہا کہ حضور میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اب حضور کو تو پتا تھا کہ انہوں نے طلاق دے دینی ہے، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے نکل کے یہ میرے نکاح میں آنی ہے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ نہیں طلاق نہیں دینی۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب جو آپ چھپا رہے ہیں اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا جو آپ چھپا رہے ہیں، یعنی یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ ہو کے رہنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس رسم اور رواج کو بدلنا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ پہلے رسم تھی، اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اہتمام فرمایا کہ اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس واقعے کو جو تفاسیر میں بیان کیا،
امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 682 پر روایت نمبر 4787 کے تحت، اور یہی روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیلاً صحیح بخاری میں 7420 نمبر، یہ دو روایتیں آپ اس کو نکال کے پڑھ کے دیکھ لیں، 4787 اور 7420 نمبر روایت۔ اب 4787 نمبر روایت کے تحت امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ والذی اورثتہ منہا هو المعتمد، کہتے ہیں تفسیر ابن جریر تبریر سے اور تفسیر ابن ابی حاتم سے جو روایات میں نے نقل کی ہیں، امام زین العابدین کی روایت بھی نقل کی، کہا یہ میرے نزدیک معتبر ہیں۔ والحاصل ان الذی کان یخفیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اخبار اللہ ایاہ انہا ستصیر زوجتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز چھپاتے تھے وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی تھی کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہیں۔ والذی کان یحملہ علی اخفاء ذلک خشیۃ قول الناس تزوج امرأۃ ابنہ، اور نبی کریم علیہ السلام کو خدشہ اس بات کا تھا کہ لوگ باتیں کریں گے کہ دیکھیں اپنے منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اظہار نہ کیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 نازل فرما کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو متربع فرما دیا۔ تو یہ تمام روایات اور شارحین اور محدثین کے اقوال موجود ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا اللہ رب العزت نے خود اس انداز سے اہتمام فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا نکاح خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا، حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد جب ان کی عدت گزر گئی، اور اس عدت کا صرف حضرت زینب کو پتا تھا یا اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ صحیح مسلم میں 3502 نمبر حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے جب نبی کریم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تو نبی پاک علیہ السلام حضرت زینب کے پاس آئے، فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اِذْنٍ، بغیر اجازت کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک علیہ السلام آگے ان کے حجرے میں داخل ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے میرا آپ کے ساتھ نکاح فرما دیا ہے۔ تو نہ وہاں گواہ تھے، نہ وہاں حق مہر طے ہوا، اور نہ جس طرح ہمارے عرف میں نکاح ہوتا یا اس وقت اس عرف میں نکاح ہوتا تھا اس طریقے سے نکاح بھی نہیں ہوا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا نکاح اللہ رب العزت نے کیا، اور اسی نکاح کی بنیاد پر نبی پاک علیہ السلام بغیر اجازت کے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے۔ صحیح مسلم میں 3502 نمبر حدیث ہے، اور یہ واقعہ پیش ہے۔ ابھی اس میں کچھ اور تفصیلات بھی ہیں کہ جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مرزا جیلمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور یہ جو میں نے روایت پوری بیان کی ہے، مرزا جیلمی کا اب حق بنتا کہ گالیاں نکالنے کی بجائے اب ایک تکڑی پکڑے اور اس کے دونوں پلڑوں میں دونوں روایتوں کو رکھے۔ اگر یہ واقعہ جو میں نے کتابوں سے کشف المحجوب، تاریخ طبری اور تفسیر طبری اور دیگر کتابوں سے پیش کیے یہ گستاخی ہے، تو صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، سنن دارمی، سنن کبری بیہقی، شعب الایمان اور سنن ابی داؤد دیگر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں؟